مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق کہ وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دور ہے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دعاؤں کے ساتھ مانگ کر دنیا میں اسلام قبول کروایا، اور آپ نے 22,000 مربع میل کی خلافت کی ہے۔ آپ کے دور کا ایک نوجوان تھا، بڑا حسین و جمیل نوجوان تھا، عبادت کا نور بھی تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا نور بھی تھا، اور پرہیزگاری کے آثار چہرے سے نظر آتے تھے، بڑا حسین و جمیل تھا۔ وہ شخص جب بھی نماز پڑھنے جایا کرتا، ایک گلی سے گزرتا، وہاں پر ایک عورت کی نظر اس پر پڑی۔ نظر کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نظر ابلیس کے زہر میں بھگوئے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب پڑتی ہے کسی کے اوپر نظر تو واپس لوٹ آتی ہے، مگر وہ اپنا اثر اس کے دل میں چھوڑ جاتی ہے۔ وہ عورت اس شخص کے ساتھ محبت کرنے لگی، عشق مزاج میں پڑ گئی، مگر اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال نہ تھا۔ اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی کو یہ بات کہی، اپنی خادمہ پر یہ بات کا اس بات کا ادراک کیا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ معاملات کرنے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عورت جو تھی وہ تھوڑی سی بڑی عمر کی تھی، اس نے نشیب و فراز دنیا کے بڑے دیکھے تھے، زندگی کے نشیب و فراز سے وہ گزری تھی، اس کو بڑے چال ڈال پتہ تھے کہ لوگوں کو داؤ پیچ کے ساتھ لڑانا، کیسے کسی کو اپنی طرف مغلوب کرنا ہے۔ تو وہ رات کو کھڑی ہو گئی، عشاء کی نماز کے لیے جب بندہ وہ آیا، وہ شخص آیا، تو اس صحابی سے وہ کہنے لگی، اس تابعی سے کہنے لگی کہ اس نے بڑی حدیث مبارکہ سنائی اسے کہ کسی کی مدد کرنے کی یہ ہے فضیلت، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، قرآن کریم کے حوالے پیش کیا، حدیث مبارکہ کے حوالے پیش کیے۔ سامع نظیر شام اس نے جب یہ حوالے پیش کیے تو اس شخص کا دل تو نرم پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں لڑکا کوئی نہیں ہے، مرد نہیں ہے، اس لیے آپ ہمارے گھر میں کوئی تھوڑا سا کام ہے، سخت کام ہے، وہ کر دیں، سامان اٹھا کر کسی اور جگہ پر ٹرانسفر کرنا ہے، اس کو کروا دیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو وہ بندہ جو نرم دل تھا، اس کے دل میں تو کوئی برا خیال نہ تھا کہ برا خیال میرے ساتھ یہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اور مگر وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے کمرے میں بند کر کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ وہ جب عورت اس کے پاس آئی جس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا تھا اس بندے کو لانے کے لیے، اس نے جب اس کے اوپر اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں تیرے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، تو اس شخص کو خوف الہی کا اتنا بڑا غلبہ ہوا کہ وہ وہاں پر بے ہوش ہو گیا۔ اس کو یاد آئی سورہ رحمان کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس پر خوف الہی کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ بندہ گر گیا، وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو کشی طاری ہو گئی، وہ چلانے لگی۔ اس نے چلا کر اپنی خادمہ کو باہر سے بلایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو جب اس نے دکھایا کہ یہ بندہ تو یہاں پر مر گیا ہے، اس کو نہیں پتا، نس نہیں چیک کی کسی نے بھی، کسی نے اس کا دل کا دورہ نہیں چیک کیا، اس کی دل دھڑکن نہیں چیک کی، بس اس کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ الزام اس پر آئے گا نا جس کے گھر سے یہ برآمد ہوگی۔ اس نے دونوں نے اس کو اٹھا کر مشکل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس کو اٹھایا اور باہر جہاں پر کوڑا پھینکا کرتے تھے وہاں پر کوڑے میں اس کو پھینک دیا۔ جب اس کو وہاں پر پھینکا گیا تو وہ باپ کو رات میں نیند نہ آ رہی تھی کہ میرا بیٹا بھی نماز پڑھ کے واپس نہیں آیا۔ باپ کو اپنے بچے کی فکر ہوئی تو وہ بچے اپنے کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوڑے کی ڈھیری ہے، اس کا نوجوان بیٹا وہاں پر پڑا ہوا ہے، حسین و جمیل بیٹا۔ وہ ڈر گیا اور اس نے جا کر اس کو اٹھایا اور گھر میں لایا، اس کے منہ میں پانی کے چھینٹے مارے۔ تو جب اس نے اس سے پوچھا کہ تو وہاں پر کیا کر رہا تھا، اس کے ساتھ سارا معاملہ پوچھا تو وہ اٹھا اور اپنے باپ سے کہنے لگا، پہلے تو اس سے غشی طاری ہوئی اس خوف کی وجہ سے، پھر جب اس سے پھر یہ آیت کریمہ یاد آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اس نے زنا کی دعوت دی، تو وہ یہ الفاظ کہتے ہی دار فانی سے کوچ کر گیا۔ خوف الہی کا غلبہ ہوا، وہ دنیا سے انتقال کر گیا، اس ظاہری دنیا سے ظاہری وصال فرما گیا، اور اس کے والد نے اس کو راتوں رات ہی دفن کفن کر کے اس کو دفنا دیا۔ صبح جب نماز فجر ہوتی ہے جماعت کے بعد
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور عین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ اے نمازی ہمارا فلاں نمازی کیوں نہیں آیا، انہوں نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین کہ وہ تو اس کا بیٹا رات انتقال کر گیا تھا، اس وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو رات اس نے دفنایا ہے، اس لیے وہ رات ابھی وہ نماز میں نہیں آیا، جماعت کے ساتھ نماز اس نے نہیں ادا کی۔ تو جب آپ اس کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ وہ تو خوف الہی کی وجہ سے مرا ہے، انتقال کیا اس نے۔ آپ اس کی قبر پہ جا کے کہنے لگے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے گناہ چھوڑ دے اس کی 2 جنتیں ہیں، تو تجھے کیا معاملہ پیش آیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس قبر سے آواز آئی کہ میں جب مرا، جب میں دنیا فانی سے کوچ کیا، میں نے میری روح نکلی، میرے قبض انصرا سے نکل کر پرواز کی تو مجھے 2 جنتیں ملی۔ جنتان کے لفاظ ہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ درس ہے کہ آج اگر ہم گناہ سے رکے اس وجہ سے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، کل کو جواب دہی ہونی ہے ہماری، تو پھر ہمارے لیے جنتیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ایک ماحول، سنتوں بھرا ماحول جسے آپ کو متعارف کروا رہی ہے دعوت اسلامی کے مدنی میٹھے ماحول میں، آپ جلد تشریف لے آئیں۔ اور وہاں پر ابھی 9-10 محرم کو قافلے سفر کریں گے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو اصال ثواب کے لیے ان کی یاد میں قافلے کیے جائیں گے، اور ماتم کرنا سراسر حرام، ناجائز اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور ماتم شریعت محمدیہ میں حنفی مسلک حنفیہ میں 3 دن ماتم کے ہیں، اس سے زائد ماتم حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔